گھر میں دو بیٹے آپس میں بولتے نہ ہوں تو باپ کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا۔ جس کی امت فرقوں میں بٹ گئی، طائف کے بازاروں میں، مکے کی گلیوں میں، اور کہاں کہاں میرے حضور نے اس امت کے لیے دکھ جھیلے، تکلیفیں سہی، تو یہ امت ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ حضور سے ہمیں معافی مانگنا ہوگی۔ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ بن گئے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے، ہم گروہوں میں بٹ گئے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج پوری امت زخم زخم ہے، پوری امت لہو لہو ہے۔ کہا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر تم نے حبل اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، تم نے رسول کے دامن کو ترک کر دیا، تم گروہی تقسیمات پہ یقین رکھنے لگے، تم نے 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کر لی، تم تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتے رہے، تم امت سے فرقہ، فرقوں سے جماعتیں، جماعتوں سے لابیاں، اور لڑکتے لڑکتے تم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تم کرچی کرچی ہو گئے، تو پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دنیا میں تمہاری کوئی عزت نہیں رہے گی۔ یہاں رک کے میں ایک اور جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں۔ اعتدال میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جو لوگوں نے تقسیم کی اور اس کا اپنا معنی متعین کیا، وہ ایک مشہور تو ہے لیکن حقیقتاً وہ معنی متعین نہیں ہے۔ اللہ کے حق فائق ہیں مخلوق کے حق سے۔ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے یار حقوق اللہ کی خیر ہے، بس حقوق العباد کا خیال رکھو، یہ عمومی بات کہی جاتی ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کے اعمال میں اور آپ کے افکار میں اور آپ کے نظریات میں غلوف پیدا ہو گیا۔ تو جو مختلف روایات کے اندر حقوق العباد کی طرف توجہ دلائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ اللہ تو کریم ہے، وہ معاف کر دے گا، بندہ تو معاف نہیں کرے گا، بالخصوص قیامت کے دن جب پھنس گیا